حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ عشق میں ہار جانا کوئی خسارہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ عشق دوبارہ نہیں ہوتا۔ ہم بھی ڈھونڈ لیتے کوئی تم سے اچھا، یہ دل اگر تیری چاہت کا مارا نہیں ہوتا۔ عاشقوں کا دل بڑا مومن ہوتا ہے، ہر کسی پہ آنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ لاکھوں ہیں یہاں تم سے ہنسی مگر کوئی شخص پہلی محبت سے پیارا نہیں ہوتا۔ ذرا جھوٹ ہی کہہ دو کہ تم بن دل نہیں لگتا، ہمارا دل بہل جائے تو پھر سے مکر جانا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک غم سے تو نکلنے دیا کرے زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ ہر کسی پر اعتبار کرنا سادگی نہیں، یہ وہ غلطی ہے جس کی قیمت آپ عمر بھر چکاتے ہیں۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے مقاصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔
جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کی 4 خوبیاں: وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں ان کو کافی زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے سب کا بھلا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ زندگی کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہو جو بغیر الفاظ کے آپ کو پڑھ لے، بغیر کلام کے آپ کو سمجھتا ہو اور بغیر کسی بدلے کے آپ کا خیال رکھتا ہو۔ جمعے کی رات پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل جمعہ ہے؟ اگر آپ ایک شخص کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا کسی کے درد کو کم کر سکتے ہیں، یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلے تک لے جا سکتے ہیں، تو آپ کی زندگی بیکار نہیں ہوگی۔ قرآن کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو اور سمجھو، اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ نو باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹے کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخواں پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ لکڑی کا کیڑا پوری کرسی کھا جاتا ہے اور کرسی کا کیڑا پورے ملک کو کھا جاتا ہے۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ، میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین ثم آمین۔